السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حبل اللہ کے پلیٹ فارم سے ہم حاضر ہیں شیخ عبدالقوی لقمان صاحب کے ساتھ۔ ہماری ایپیسوڈ ہے 6، جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے ناظرین کو یاد رہے کہ ہم نے باب نمبر 4 کو اس کی اہمیت کی وجہ سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، لہٰذا کتاب کے مطابق تو باب چوتھا ہی ہے، لیکن یہ کہ ایپیسوڈ جو ہے وہ 6 ہے۔ تو عبدالقوی صاحب، لاسٹ ٹائم ہم نے پچھلی 2 ایپیسوڈز میں، ایک میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کو کیا منطبق کرنا ضروری ہے، اور اس میں کون لوگ ہیں جو کہ اس کے ان علامات الساعہ کو واقعات پر اور حالات پر منطبق کر سکتے ہیں، اور دوسری ہم نے اس پر بات کی تھی کہ یہ بتائیے کہ صحابہ اکرام کی زندگی سے اور جو ثقہ اہل علم تھے، اگر انہوں نے اس کا انطباق کیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کیسا، یعنی کس طریقے سے کیا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز یہ بات کریں گے کہ اگر ہم ان کی جب غیر ضروری انطباق کر لیتے ہیں، یعنی ان حالات کو ہم چسپاں کر دیتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ کے اوپر یا کسی مخصوص واقعہ یا دور کے ساتھ، اور اگر وہ غلط ہوتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایپیسوڈ 2 میں ہم نے علامات الساعہ کو جاننے کے فوائد پر بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن کی تھی کہ ان کا ہمیں کیا کیا فائدہ تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ایک تو کتاب و سنت جو ہے اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، دوسرے انسان اس کی تیاری کر لیتا ہے، انسان تیار رہتا ہے ان واقعات کے لیے، اور خاص طور پہ مخصوص واقعات کے لیے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک تائید اور جو ہے موافقت ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ بتائیے کہ جب ہم اس کو غلط طریقے سے کچھ چیزوں پر چسپاں کر دیتے ہیں تو اس کے کون سے 3 نقصانات ہیں جو کہ نقصان ہوگا، اور یہ گفتگو کے دوران یہ آئے گی بات، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں بہت ڈھیر سارے جو ہیں وہ لوگوں نے کلیم کیے ہیں، اور کئی جگہ پھر قتل و غارت ہوئی، جیسے کہ 1977 میں 78 میں آپ کو یاد ہوگا جب کعبہ کو جو ہے انہوں نے وہ لے لیا تھا، بسیج کر لیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا کچھ ہوا۔ چلیے تو بتائیے کہ کیا نقصان ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ ہمارا آج کا اس نشست کا آخری پروگرام بھی ہے، اور ایک کنکلیوژن بھی ہے، یعنی پچھلی جو آج ہم نے گفتگو کی ہے یہ اس کا ایک سمجھ لیجیے ایک ثمرہ یا رزلٹ ہے جو کہ آپ نے اب سوال کیا۔ تو بار بار میں اس بات کو ساتھ قارئین کرام کے ساتھ ریپیٹ کرتا چلتا ہوں تاکہ یہ ذہن میں ہمارے بات رہے کہ علامات ساعہ یعنی سائنز آف آور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اسی پر ہی ہم رہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس علم کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ بالکل، جہاں تک گنجائش کا معاملہ ہے تو وہ جو مستثنیٰ جن کا تذکرہ ہم نے علماء اہل حق کا کیا ہے وہ ان کے سپرد کر دیں۔ لعلمہ الذین یستنبطونہ من۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑا اہم سوال اس اعتبار سے ہے کہ آپ نے اپنے آنے جانے آج کل کے حالات میں بھی بعض ایسے لوگوں کو جو کہ بڑے ذمہ دار ہیں اور میڈیا پہ وہ آتے بھی، گفتگو بھی کرتے اور اپنے آپ کو منواتے بھی ہیں، تو لوگوں کی نظروں میں بڑا ان پہ اعتماد ہوتا ہے، وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں جی اب بقیہ جو قیامت آنے والی ہے وہ سب اب 900 سال زندگی رہ گئی ہے اب اس دنیا کی۔ بعض انہوں نے باقاعدہ، بلکہ آئمہ نے، بعض امام سیوطی کی میں نے بعض تحریریں پڑھی ہیں، امام سخاوی رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے کہ جی 1000 سال بقیہ رہ گیا ہے اس دنیا کو ختم ہونے میں، اب 1000 نکل جائے، آگے چلا جائے، اب تو ہم تو 25ویں صدی میں بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، اور ابھی اتنا کچھ ہونے والا ہے جو کہ رحمت للعالمین نے بتایا ہے، اور وہ کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی۔ بگ سائنس آف آور جو ہیں ان میں سے تو ایک بھی ظاہر نہیں ہوئی جو کہ قرب قیامت ہوگی، تو لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ جائے گا۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی شخص یہ کہے، یعنی نقصانات، مضرات، علامات قیامت کی احادیث پر غلط تطبیق، احوال جو کہ موجودہ ہیں یا حوادثات یا واقعات، ان کو یہ کہہ کے کہ جی فلاں جو حدیث کے اندر فلاں علامت کا ذکر ہوا ہے وہ فلاں دور میں یا فلاں جگہ میں وہ ہو چکی ہے، اچھا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اس لیے کہ یہ جو نصوص ہیں جو کہ اپنا احادیث کی صورت میں قرآن مجید کی آیات کی شکل میں ہیں،
وہ تو وہی الہی ہے، اس کی تو صداقت و سچائی میں کوئی فرق ہی نہیں۔ اب یہ جو صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فلاں صورت میں یہ واقع ہو چکی ہے، ان کے پاس اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے ظاہری قرینہ چاہیے، اس کے لیے شواہد چاہیے۔ پھر یہ ایک طرح سے حدود کی بھی تو کراس کر دیا نا انہوں نے۔ آپ یہ دیکھیں سیدنا یونس علیہ السلام جو اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں، ان سے بھی اسی قسم کی غلطی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو انہوں نے اپنے رنگ سے پیش کیا اور اس کا ان کو فوراً احساس ہوا، کوشش کی، اور پھر وہ بھاگے وہاں سے کیونکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ کشتی میں تھے اور انہوں نے کہا جی کوئی غلام جو ہے مالک سے بھاگ کے آیا ہے، تو اس بات پر سیدنا یونس نے کہا کہ میں ہی وہ ہوں، تو پھر ان کو جو ہے وہ پھینک دیا گیا۔ پھر آگے جو مرحلے اتنے ان کو ایک اعتبار سے اللہ پاک کی جو گرفت تھی اپنے بندے کو، وہ گرفت کی شکل تھی دنیا میں، کہ جب وہ پیٹ کے اندر، مچھلی کے اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں، موسموں کے بادلوں کے گہرے اندھیروں میں، پھر وہ پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ نبی کی حدود کو بھی کراس کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اگر پکڑ آتی ہے تو پھر ہم انسان تو پھر بہت ہی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پہلی شک جو ہے وہ یہ ہے، پہلی نقصان جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک صاحب علم یا ایک مسلمان کہہ لیجیے، عام مسلمان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو یہ زیبا ہی نہیں دیتا کہ ایسی چیز جس کی بنیاد علم وحی پر ہو تو وہ بغیر دلیل کے یا بغیر تحقیق کے، بغیر تنقیح و تہذیب کے، کسی کو کنگالے بغیر وہ ایک یہ دعویٰ دائر کر دے کہ یہ جو فلاں شکل میں، فلاں صورت میں یہ واقعہ ہو چکا ہے، یعنی اپنی تعویل کو بہت زیادہ اہمیت، جس کا تذکرہ فلاں حدیث کے اندر آیا ہے، یہ واقعہ فلاں قیامت کی نشانی یہ واقع ہو چکی ہے، اور اس کے پاس وثوق سے اس کے پاس پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، تو ایک تو اس کا جو اعتماد ہوگا وہ ختم ہو، یعنی ایک تکذیب کی ایک صورت ہوگی۔ دوسری بات ہے چونکہ اس کی وابستگی جو ہے وہ کتاب و شریعت کے ساتھ ہے، تو لازماً اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی بدنامی کہہ لیجئے یا لوگوں کا اس کے بارے میں جو ہے بے اعتمادی ہونا لازم آئے گا۔ ایک میں آپ کے ساتھ ہی چلتے چلتے ایک ضروری پوائنٹ کا ذکر کرتی چلوں، علوم قرآن کے حوالے سے۔ شاید ہمارے ناظرین کو اور سامعین کو اس بات کا پتہ ہے یا نہیں پتہ کہ قرآن مجید کا کبھی بھی ترجمہ کوٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے انلیس کہ اس کے ساتھ آیت کا حوالہ موجود ہو۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک روایت ہے اہل علم کی، اور اس پر ان کو بہت انہوں نے سختی کی ہے کہ آپ نے جب قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ دینا ہے نا تو اس کو کبھی بھی نہیں کہا جاتا کہ آیت کا ترجمہ ہے، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے ٹرانسلیشن آف دی قرآن۔ اس طرح سے آپ نے کبھی انگلش کی اس کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب جو ہے نا اس کا جو حوالہ ہے نا وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، ترجمہ کرنے والے نے اس سے کیا مراد لی اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو امام مہدی کے بارے میں مثلاً، اور اس کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ مثلاً کوئی امام مہدی رحمہ اللہ کے حوالے سے کوئی حدیث کوٹ کرتا ہے، بلکہ بعض مؤلفین نے کہ کتابیں لکھیں اور امام مہدی کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی مخصوص لوگوں کا نام لے کر یہ وثوق سے یہ بات واضح کر دی کہ یہ فلاں امام مہدی ہیں، تو لوگوں نے پھر مطلب اس پر اعتماد کرتے ہوئے یہ حقیقتاً ان کو امام مہدی کا درجہ دیا، اور پھر اس پر کئی فتنے جو ہیں وہ ظاہر ہوئے۔ تو ہر چوتھے دن سن نہیں لیتے کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا، کبھی تیونس میں ہوا ہے، کبھی لیبیا میں ہوا ہے، کبھی مصر میں ہوا ہے۔ پسندیدہ شخصیت یا اس وقت کا جو امام ہے اس کو امام مہدی کہہ کے تو اس کے پیچھے، بلکہ بعضوں نے اچھا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تکذیب لازم آتی ہے۔ بالکل، یعنی اب یہ ہے کہ شرور نصوص شریعہ پر لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ بالکل ایسی بات۔ اب یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنا فلاں وقت یہ واقعہ ہوگا، اب اگر وہ امام مہدی نہ ہو، اس کے بعد کوئی اور اصل امام مہدی آ جائے، یا ایک واقعہ رونما ہو گیا اور اس کے بعد ایک اور ایسا واقعہ ہوا ہے جو بالکل اس حدیث کے عین مطابق ہے، تو پچھلا واقعہ جو ہے وہ کنڈیم ہو جائے گا لوگوں کے ہاں، وہ اس کو اپنا نگلیکٹ کر دیں گے۔ لیکن ساتھ ہی یہ نقصان ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو احادیثیں بس یا نصوص ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس طرح کہ ایک سائنس ہے، سائنس کا ایک تجربہ ایک سائنسدان کرتا ہے، اور وہ تجربہ جو ہے بعض دفعہ صحیح ہو جاتا ہے، بعض دفعہ یعنی نہ صرف تکذیب بھی بلکہ اعتماد بھی اٹھ جائے گا نصوص شریعہ سے۔ تو یہ حتیٰ کہ دیگر جتنی بھی سائنس آف آور ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی حدیث ہوگی اور لوگ اس کو اپنا وثوق سے جب منطبق کریں گے خاص واقعے پر، خاص خطے پر، خاص جگہ پر، حادثے پر، تو پھر اگر اس کے بعد کوئی اور واقعہ ہوگا
اور وہ اس کے زیادہ قریب اور مطابق ہوگا اس کے حدیث کے، تو پہلا جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو یہ ایک مجموعی طور پر نقصان ہوگا شرعی نصوص کی تکذیب میں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور باقی پھر یہ جو انسان کا اپنا جو دیکھو اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو وہ بات سنے گا وہ اس کے مطابق آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے. بالکل ایسی بات. تو اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ کوئی یعنی بعض لوگوں نے جی کوئی واقعہ ہو رہا ہو نا تو اچانک انہونا اس کی طبیعت کے مزاج کے خلاف ہو تو وہ کہتے ہیں جی بس جی 14ویں صدی ہے، قیامت کا وقت قریب ہے. یہ کہ کام تقیہ کلام بن گیا ہوا ہے، حالانکہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ اس کی زد کہاں پڑتی ہے. کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے جی 14ویں صدی کے بعد قیامت آ جائے گی. قرآن نے تو اللہ کے رسول کو یہ حتمی علم نہیں دیا. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، کہ اللہ پاک خود اس کو ظاہر کریں گے. جزاک اللہ خیر. آپ کی اس بات کا اختتام ہم ان 2 پوائنٹس کے ساتھ کرتے ہیں. ایک تو جو آپ نے دنیا کی عمر کے بارے میں بتایا کہ اس کے بارے میں کئی ائمہ نے بھی غلطی کھائی. جی بالکل. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے 2012 میں پتہ نہیں 12 اکتوبر تھا کہ 12 دسمبر تھا، تو سب ہمارے پوری جو ہے نا وہ کمیونٹی میں کہ جی بس قیامت آ گئی اب ختم ہو جائے، کیونکہ وہ ایک مووی ہے نا جس کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو اور آپ ساتھ یہ دیکھیے کہ امام مہدی علیہ السلام کا چونکہ تعلق فتح و نصرت کے ساتھ ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی ایک ایسی شخصیت ہے کہ ایک طرح سے ہر آج کے خصوصاً دور انحطاط میں جہاں پہ قحط الرجال ہے اس میں سب سے زیادہ انسان کو ان کی پر امید بنتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہر مدعی نبوت نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی سب سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بعد میں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا خود ایک اور رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ٹریجیکٹری ہے، یہ جو ہے نا طریقہ، یہ ہر جگہ پہ اسی طرح ہی چلتا چلا آ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کی وشز سے، ان کی امیدوں سے جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھایا جائے اور اس طرح سے فتنہ کریٹ کیا جائے. بڑی اہم بات جو کہ میں چاہتا ہوں ناظرین کرام کے کیونکہ اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے اور وہ سب جانتے بھی ہیں اکثر و بیشتر. سن 1990 میں 1990 کی بات یہ اہل عراق پر جب حملہ ہوا ہے، حدیث صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، بڑی تفصیل سے میں نے خود پڑھی ہے، میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی ہے. یوشک ان یکون اہل العراق لا یجبا الیہم کفیزہم، لا یجبا الیہم قفیز ولا درہم، درہم ولا درہم کے الفاظ ہیں. اور اس طرح اہل شام کے بارے میں دینار کے الفاظ ہیں، اللہ یجبا الیہم دینارن، کہ قریب ہے کہ اہل عراق پہ وہ وقت آئے کہ ان کی طرف ان کا جو درہم دینار وہ روک دیا جائے، یا ان کا وہ جو کھانا پینا ہے اناج وغیرہ، تو وہ سے کفیز ایک پیمانہ ہے جیسے ہمارے یہاں کلو گرام ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے دینار اور درہم جو ہے یہ سکے ہیں، کوائنس. تو یہ چلتے ہیں. جب سینکشنز لگی تھی عراق کے اوپر، جب بچوں کی دوائیاں بند ہوئی تھی، لوگوں نے اتنا لکھا کہ اس سے مراد وہ اپنا چونکہ امریکہ ہے کون سا، کیونکہ جب انہوں نے پوچھا صحابہ نے کہ کس کی طرف سے یہ بندش ہوگی، بالکل، تو آپ نے فرمایا کہ اجمیوں کی طرف سے، اور اجمی سے مراد وہ امریکہ لے رہے ہیں، بالکل. اور اسی طرح اہل شام سے مراد ہے یہ اپنا روم، اہل روم لے رہے ہیں. اچھا، اب ایک گنجائش تو موجود ہے، لیکن کیا علم اللہ کے علم میں کہ کوئی ایسا واقعہ واقعی رونما ہو کہ اس کے بعد ابھی دوبارہ اور واقعات ایسے ہو جائیں. اور عبدالکفی آپ بالکل یہ بات ٹھیک اس لیے کہہ رہے ہیں، ہم جیسے نیو کولونائزیشن کے دور میں ہیں، کولونائزیشن کے بعد اب بھی ہماری کولونائزیشن اوور نہیں ہوئی، ہم دوسری کولونائزیشن کے دور سے گزر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج کل بھی استعمار کی جو نظریں ہیں، نظر کرم بلکہ میں کہوں گی، وہ اہل عراق پر اگین سب سے زیادہ ہے، کیونکہ 5 اڈے جو ہے نا وہ عراق کے اندر جو ہے نا ان طاقتوں کے موجود ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے اس کو بساط بنایا ہوا ہے، اپنے لیے بیٹل فیلڈ بنایا ہوا ہے حق اور جو باطل کے درمیان جنگ کا. جزاکم اللہ خیر. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگین حتمی علم کے لیے انسان اپنے رب پر ہی بھروسہ کرے اور اپنی عقل کو ضرور استعمال کرے، لیکن اس اللہ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور بات ختم کرتے کرتے پھر میں کہوں گی، اندازہ لگانا، روشنی حاصل کرنا، انسائٹ حاصل کرنا اہم ضرور ہے، اصل اہم یہ ہے کہ انسان کا اپنا عمل کیا ہو. یہی وجہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ تیاری کیا کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.